بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں کہ پھر ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہوں گے جو نمازوں کو برباد کریں گے اور نفسانی خواہشات کے اتباع کریں گے، تو سو عنقریب وہ آخرت میں اپنی بربادی دیکھیں گے۔ مفسرین کرام فخلف من بعدهم خلف میں لکھتے ہیں کہ قرب قیامت، حضرت مجاہد مفسر قرآن لکھتی ہے، قرب قیامت میں سلف صالحین کے جانے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے۔ نمازوں سے ضائع کرنے سے مراد یہاں پر مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین، جمہور مفسرین جن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے نقعی، قاسم، مجاہد، ابراہیم، عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ، یہ بڑے بڑے مفسرین لکھتے ہیں کہ اضاعوا الصلاۃ، نماز کے ضائع کرنے سے مراد یہاں پر ہے کہ اپنے وقت، وہ تو نماز پڑھ لیں گے لیکن اپنے وقت سے مؤخر کر کے نماز پڑھیں گے، یا اسی طرح سے نماز پڑھیں گے لیکن نماز کے اندر ارکان جتنے بھی رکن ہیں ان کا خیال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کہ بلا عذر کے جماعت کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھیں گی، یہ سب کچھ اضاعوا الصلاۃ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدھا نماز کو چھوڑنا ہی اضاعوا الصلاۃ میں، نماز کے ضائع کرنے میں۔ واتبعوا الشہوات، ایک تو وہ نماز چھوڑیں گے، چاہے کلی طور بالکل ہی نماز چھوڑیں یا پڑھیں اپنے وقت سے ہٹ کر سستی کی بنا پر پڑھیں، یا نماز پڑھیں لیکن اس میں ارکان کا خیال نہیں رکھیں گے، نماز کے رکنوں کا خیال نہیں رکھیں گے، یا اسی طرح سے بلا عذر کے گھروں میں جا کر نماز پڑھیں جماعت کو ترک جماعت کر کے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز واتبعوا الشہوات، کہ شہوات کی وہ اتباع کریں گے۔ شہوات کے اتباع، مفسرین کرام جو تفسیر لکھتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ لکھتا ہے کہ عالیشان مکان تعمیر کیے جائیں گے، اسی طرح سے اعلیٰ سواریاں اختیار کی جائیں گی، اسی طرح سے ایسے لباس زیب تن کیے جائیں گے کہ جن کو دیکھ کر، جن کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ کوئی بڑے لوگ ہیں۔ اس طرح سے یہ جو دو چیزیں ہیں، ان کی جو آگے وعید آئی ہیں، فسوف یلقون غیا، فسوف اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو فسوف عنقریب، یلقون وہ ملاقات کریں گے غی سے، تو جو قرآن پاک میں اس میں ترجمہ لکھا ہے وہ ہے کہ عنقریب وہ آخرت میں خرابی اپنی دیکھیں گے۔ مفسرین کرام غیا کی تشریح کرتے ہیں کہ غیا جو ہے یہ جہنم کے اندر ایک ایسا غار ہے کہ جس میں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے، اور جہاں ایک اتنا خطرناک غار ہے کہ جہنم بذات خود اس غار سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس غار میں کن لوگوں، اس غار کی جو وعید ہے کن لوگوں کو سنا گئی ہے؟ نمبر 1 اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو ضائع کریں گے، اسی طرح سے واتبعوا الشہوات، جو شہوات کی اتباع کریں گے، فسوف یلقون غیا، عنقریب وہ بربادی دیکھیں گے۔ غی جو ہے لفظ رشاد کے مقابل میں آتی ہیں۔ رشاد ہر خیر اور بلائی کی جب پہنچتی اس کو رشاد کہتے ہیں، اور ہر شر جو ہے اس کو غی کہتے ہیں۔ تو مفسرین کرام جو اس میں لکھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سے منقول ہے کہ یہ جو غی ہے جہنم کے غار کا نام ہے، اور جہنم بذات خود اس غار سے پناہ مانگتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ خلیتے ہیں کہ جو غار ہے، غی نام کا جو غار ہے جہنم کے اندر، یہ ان زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو خلم خلا اللہ سے ڈرے بغیر زنا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ان شراب خوروں کے لیے غی جہنم میں یہ غار تیار کیا گیا ہے جو شراب نوشی اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہیں احساس بھی نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روکا ہے، یعنی خلم خلا وہ شراب خوری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان سود خوروں کے لیے جو سود کو حلال جان کر سود کھاتے رہتے ہیں، سود کو تجارت کا پیسہ جان کر سود کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آپ اور میری حفاظت کرے۔ اگر دیکھا جائے تو آج پوری دنیا میں سود کو تجارت کا مال جان کر کھاتے ہیں، سود کو حلال جان کر کھاتے ہیں۔ تو اللہ اپنی حفاظت فرمائے کہ سود کتنا خطرناک چیز ہے کہ غار جو غی ہے، وادی غی میں
ان سود خوروں کو ڈال دیا جائے گا جو سود کو سود سمجھ کر، یہ نہیں گناہ سمجھ کر نہیں، بلکہ سود کو رزق حلال جان کر، تجارت کا مال جان کر کھا لیں گے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمان کے لیے یہ گئے ہیں، اپنے ماں باپ کے نافرمان کو اس گئے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اضاء الصلاۃ واتبعوا الشہوات، تو واتبعوا الشہوات میں سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کہ عالی سے عالی شان مکان بنایا، یعنی مکان بنانے کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہمارے رہنے کی جگہ ہے، بلکہ مکان بنانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس مکان میں رہیں اور دوسرے لوگ ہم پر فخر کریں، ہمیں دیکھ کر ہماری طرف وہ یہ کہ ہم پہ ناز کرے کہ کس طرح سے عالی شان بلند مکان تعمیر کیا۔ اسی طرح سے اعلیٰ سے اعلیٰ سواریوں پہ ناز کیا جائے گا، یہ نہیں کہ ہم ایک سمپل سی سواری جس پہ ہمارا اختیار، ہاں یہ الگ چیز ہے کہ اگر اعلیٰ سے اعلیٰ سواری مل جائے لیکن یہ نیت دل میں نہ ہوگی، واتبعوا الشہوات نہیں ہوگا، آپ کو اللہ نے دیا ہے، عطا کیا، آپ رکھ سکتے ہو بہتر سے بہتر سواری، پریشانی نہیں ہے، لیکن اس بنا پر کہ میں بڑی سے بڑی سواری رکھوں، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری رکھوں، دوسرے لوگ میری طرف دیکھ کر یہ کہیں کہ تفاخر کے لیے، اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع کے لیے ہم یہ گاڑی رکھیں، تو اللہ حفاظت فرمائے، پھر اس کے بارے میں رب ذوالجلال بہت زبردست بری ہوئی سکھا رہے، فسوف یلقون غیا، کہ آخرت میں وہ بہت زبردست خرابی دیکھ لیں گے۔ اسی طرح سے لباس کا معاملہ، اب بہتر سے بہتر لباس پہننا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اچھا سے اچھا لباس پہنو، لیکن اگر لباس میں بھی تفاخر آیا، تکبر آیا، غرور آیا، اس بنا پر ہم اچھے سے اچھے لباس پہنتے کہ دوسرے لوگ ہماری طرف دیکھ کر ہم پہ ناز کرے کہ ان نے بہترین لباس لگایا، یعنی اس میں بھی شہوات ہو، شہوات کے لیے ہم یہ اپنے نفسانی خواہشات کے لیے لباس پہن رہے، اس کے لیے نہیں پہن رہے کہ ہم اپنے سطر چھپائیں، ہمیں اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کے طاقت کے مطابق لباس پہنے۔ اگر یہ نیت دل میں نہیں ہو بلکہ اس کے برعکس، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور میری حفاظت کرے۔ اور پہلی بات جو اس میں بیان کری اضاء الصلاۃ، تو میں نے آپ سے کہہ رہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے قاسم، مجاہد اور عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو بڑے بڑے چوٹی کے مفسرین ہیں، ان کی جو تفسیر ہے یہ ہے کہ اضاء الصلاۃ سے مراد کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ سستی کی بنا پر، کاہلی کی بنا پر وقت سے ہٹ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے حفاظت۔ اسی طرح سے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ بھی پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہی ہے، اراکین جو نماز کے ان کو صحیح سے بجا نہیں لا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو اپنے تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان سے پوچھا کہ کتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 40 سال تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شخص سے کہا کہ اگر آپ اسی طرح سے نماز پڑھتے رہے اور اسی حال پہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا انتقال نہیں ہوگا، اس دنیا سے نہیں چلے جاؤ گے۔ تو ہم اپنی نمازوں کو ذرا دیکھیں، جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں انہیں پڑھنے کی کم از کم ہم تلقین کریں کہ آپ پڑھ لو، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اپنی نماز میں بڑا خیال رکھیں کہ کہیں ہم بلا عذر کے سستی کے بنا پر مؤخر تو اپنی نماز کو نہیں کر رہے، یا ہم اپنی نماز کو جماعت سے تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اپنی نماز میں جتنے بھی ارکان ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، قومہ ہے، التحیات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں سبوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، یا ہم بنا کسی شرعی عذر کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں جاتے، کبھی کچھ بہانہ کبھی کوئی بہانہ، یعنی سستی کے بنا پر ہم پھر گھروں میں بنا عذر کی جماعت پڑھتے، تو وہ بھی اضاء الصلاۃ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اضاء الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ان دو شخصوں کے بارے میں فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا، عنقریب وہ آخرت میں تباہی دیکھیں گے۔ تو گئی کہ میں نے جو تفسیر ابھی کر دی، ایک زبردست جہنم کا خطرناک ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔